بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا موضوع سخن ہے اسم گرامی اللہ جل جلالہ کی 40 لفظی خصائص. محترم ناظرین، عالی وقار مشاہدین اور مشاہدات اور سامعین اور سامعات، قبل اس کے کہ ہم آپ کے روبرو اللہ رب العزت کے اس نامی اسم گرامی اللہ سے متعلق لفظی خصائص آپ کے سامنے پیش کریں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند اہم کلیدی حقائق اس نامی اسم گرامی اللہ عز و جل کے تعلق سے بتا دی جائیں. آپ سب کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت والجلال کے 2 ذاتی نام، ایک اللہ، دوسرا الرحمن، اور باقی جتنے تمام نام ہیں وہ صفاتی نام. اللہ رب العزت والجلال کا سورہ اسراء کی آیت نمبر 110 میں ارشاد ہے، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو تمام خوبصورت نام اسی کے لیے لائق اور زیبا ہیں، اسی کے لیے سزاوار ہیں. میرے قریب ساتھیوں، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اس پوری کائنات میں، کل موجودات میں اللہ رب العزت والجلال کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی ہستی اللہ رب العزت والجلال ہی کی مقدس ہستی ہے. وہ اپنے بارے میں سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے. اس کے بعد انسانوں میں سب سے مقدس، سب سے پاکیزہ گروہ انبیاء علیہم السلام کا، نبیوں اور رسولوں کا ہوتا ہے. اس کے بعد سب سے زیادہ معرفت رکھنے والے اور صحیح معرفت اللہ کی اور صحیح پہچان رکھنے والے، سب سے زیادہ جاننے والے تمام نبیوں میں میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. مگر اس کے باوجود معلم کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اللہ الہ العالمین، الہ الاولین والآخرین سے جب مناجات اور سرگوشی کرتے تھے تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ مبارک ہوتے،
اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں تیرے حمد و ثنا، تعریف و توصیف کا احاطہ نہیں کر سکتا، تو اسی طرح ہے جس طرح تو نے خود اپنی حمد و ثنا بیان کیے. یعنی اللہ کی سچی حمد و ثنا، تعریف و توصیف کا حق انسانوں میں سے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی ہے جو اپنی حمد و ثنا بہتر انداز میں بیان کر سکتا ہے. بہرکیف دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم اللہ رب العزت والجلال کے اس نام نامی، اس میں گرامی کے تمام خصائص کا بھلا کیسے احاطہ کر سکتے ہیں؟ جس عظیم ہستی کے لیے تمام تر فضائل ہوں، جملہ خوبیاں ہوں، ہر قسم کی خصائص ہوں، ہر قسم کی محامد اور علی الاطلاق کمال ہی کمال ہو، تو ایسی عظیم ہستی کی خصائص کا احاطہ ممکن بھی نہیں ہے. بہرکیف ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی مدح و ستائش، ہر قسم کی مجد و بزرگی، ہر قسم کا جاہ و جلال، ہر قسم کا عز و کمال، ہر قسم کا حسن و جمال، اور ہر قسم کی خوبی اور خوبصورتی، ہر قسم کی عزت و اکرام، ہر قسم کی رفعت شان، ہر قسم کی عظمت شان، ہر قسم کی ہیبت، دبدبہ، شوکت، ہر قسم کی بے پناہ قدرت، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر قسم کی کبریائی اور بڑائی، ہر قسم کا انعام اور اکرام، ہر قسم کا جود و فیض، ہر قسم کی عنایت و بخشش، ہر قسم کا فضل و انعام اور احسان، ہر قسم کا اعزاز اور اکرام اللہ رب العزت والجلال ہی کے لیے سزاوار اور لائق اور زیبا ہے. وہی اس کا مستحق اول اور آخر ہے. کسی کو بھی اس دنیا میں جو کچھ بھی ملتا ہے اللہ رب العالمین کی عطا ہی سے ملتا ہے. لہٰذا ہم میں سے ہر حاجت مند کو، ہر ضرورت مند کو اپنی ہر قسم کی حاجتوں کی تکمیل کے لیے اسی معبود حقیقی، سچے معبود، مبارک ذات کا سہارا لینا چاہیے، جس کی آپ نے شان و عظمت ابھی تھوڑی دیر پہلے سماعت فرمائی. دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے اس ایپیسوڈ میں یا درس میں اللہ رب العزت کا جو اسم گرامی ہے اللہ، اس کی بہت سی بلکہ 40 لفظی خصائص بیان کرنے ہم جا رہے ہیں. ان میں سے 10 خصائص تو علامہ ابن القیم الجوزی نے اپنی مشہور و معروف بلکہ شعراء آفاق کتاب مدارج السالکین میں انہوں نے ذکر کیے ہیں. اور اس کے علاوہ ابو عبداللہ ابن مندہ، جن کی 2 کتابیں بڑی معروف اور مشہور ہیں، کتاب الایمان اور کتاب التوحید، انہوں نے بھی اپنی کتاب التوحید میں کافی خصوصیات بیان کیے ہیں. اس کے علاوہ باقی خصوصیات الاسماء حسنہ، اسماء اللہ الحسنہ پر لکھی گئی بہت سی کتابیں، میرے پاس 30 سے زائد کتابیں، جن میں سے کئی ایک انسائکلوپیڈیا بھی ہیں، ان سے میں نے عکس کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. دینی بھائیوں، میں نے جیسا کہ پہلے درس میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین کا جو ذاتی نام اللہ ہے، اس نام نامی اور اسم گرامی کی ایک عجیب ہیبت اور عظمت ہے، اور اس نام کی ایک تیر بہدف تاثیر اور عجیب نرالی شان ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں میں سب سے بڑا نام تصور کیا گیا ہے، سب سے اعلیٰ نام تصور کیا گیا ہے، سب سے اشرف اور افضل نام بتایا گیا ہے، سب سے بلند و بالا نام یہ رب العالمین کا ہے، بلکہ سب سے زیادہ عظیم الشان نام ہے. اللہ سب سے حسین و جمیل نام ہے، سب سے زیادہ جامع ترین نام ہے. یہی وجہ ہے کہ تمام اسماء حسنہ میں اس اسم گرامی
اور اس مبارک نام کی اپنی ایک عجیب نرالی شان ہے، اس مبارک نام کی ایک عجیب ہیبت اور عظمت ہے۔ اس کی ہیبت اور عظمت سے متعلق ایک خاص واقعہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی ابواب میں اور کئی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ اگر وقت نے اجازت دی تو میں اس درس کے آخر میں اس کو ذکر کروں گا، ورنہ دوسرے اسی رب العالمین کے اللہ کے نام سے متعلق دروس میں کسی درس میں انشاءاللہ ضرور ذکر کروں گا اللہ کی توفیق سے۔ بہرکیف ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا یہ نام نامی اسم گرامی اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس کا خاص الخاص علم خاص اور مخصوص اسم گرامی ہے۔ یعنی جب ہم اللہ کہتے ہیں تو وہ ذات جو تمام صفات کمال سے متصف ہے، جو ہر قسم کی صفات جمال سے متصف ہے، جو ہر قسم کی صفات جلال سے متصف ہے، جو ہر قسم کی صفات عظمت سے متصف ہے، جو ہر قسم کی صفات شان و شوکت سے متصف ہے، جو ہر قسم کی صفات علم و دانش سے متصف ہے، جو ہر قسم کی صفات قہر و قوت کی جامع نام ہے، اور وہ ذات اقدس تمام صفات نقص اور ہر قسم کے عیوب، کمزوریوں اور نقائص سے پاک اور مبرہ ذات، اس عظیم ذات کو ہم اللہ جل جلالہ کہتے ہیں۔ تو بہرکیف ساتھیو، چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس اسم خاص یا اسم ذات اور عالم خاص کی پہلی خصوصیت یہ ہے، کسی اور پر اس کا اطلاق اور استعمال کسی بھی حال میں، کسی بھی وقت میں، کسی بھی صورت میں ہرگز جائز نہیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 65 میں اللہ رب العالمین کا فرمان عالی شان ہے، رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا۔ آسمانوں اور زمین اور دونوں کے درمیان کی چیزوں کا رب، فاعبدہ، تم اسی کی عبادت کرو، واصطبر لعبادتی، اسی کی عبادت پر صبر و استقلال کے ساتھ جمے رہو، هل تعلم له سمیا، بھلا کیا تم کوئی اس کا ہم نام بھی جانتے ہو؟ معلوم ہوا کہ رب العالمین کا جو اصل ذاتی نام ہے، علم خاص ہے، اس اسم گرامی کا کسی اور کے لیے استعمال کرنا، کسی کا نام رکھنا ہمارے دین اور عقیدے میں کے اعتبار سے بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ بلکہ اس کی دوسری خصوصیت بیان کرتے ہوئے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح اسماء اللہ الحسنہ میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں میں، اس کے تمام اسماء گرامی میں اللہ کا جو نام ہے اللہ، آج تک غیر اللہ پر اس کا اطلاق ہوا ہی نہیں۔ کبھی کسی نے، جب سے دنیا کا وجود ہوا ہے، رب العالمین نے دنیا کو بنایا ہے، اہل عرب بھی وہ بت پرست تھے، صنم پرستی میں مبتلا تھے، اپنے اوثان اور اصنام کو آلہہ کہتے تھے۔ الہ کی جمع ہے، الہ کے معنی معبود، مگر انہیں کبھی اللہ کا نام نہیں دیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں بہت سی آیات بطور دلیل موجود ہیں، صرف 2 قرآنی آیات بطور شاہد عدل آپ کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 61 میں 61 میں اللہ رب العالمین کا فرمان عالی شان ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ آپ اگر ان سے پوچھیں کہ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا، تو وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے مسخر کیا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ سورہ عنکبوت کی ہی آیت نمبر 63 میں 63 میں اسی صورت میں اللہ رب العالمین نے ان کا ایک اور قول نقل کیا ہے،
وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان سے کس نے پانی برسایا اور زمین کو کس نے اس کی موت کے بعد زندہ کر کے اس کو کھڑا کیا، زندہ کیا، اور مردہ زمین کو سرسبز و شاداب شکل میں تبدیل کر کے اس کو لہلایا دکھایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہتے ہیں یہ سارے تخلیقی کارنامے اللہ رب العالمین کے ہیں۔ قُلِ الْحَمْدُلِلَّہ، آپ کافروں کے اس صریح اعتراف پر، ربوبیت کے اس اعتراف پر الحمدللہ کہیے۔ بل اکثرہم لا یعقلون، اکثر و بیشتر مشرک سمجھتے نہیں۔ بہرکیف یہ دو خصوصیات آپ کے سامنے پیش کی گئیں، اور اب تیسری خصوصیت کے بارے میں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ عز و جل کے تمام اسماء گرامی میں اللہ اصل اور اساس کی حیثیت رکھتا ہے، اور باقی تمام ناموں کے معانی کو مستلزم ہے، اور اجمالاً ان سب اسماء گرامی کی معانی پر دلالت کنا بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام اس کے جملہ اسماء اور تمام صفات کے معانی کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے، بقیہ تمام نام اسی اسم گرامی اللہ کی اصل اور اساس کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں الرحمن، الرحیم، الرزاق، الغفار، القہار، الغفور، الودود، یہ سارے اللہ عز و جل کے نام ہیں، لیکن اس کا برعکس صحیح نہیں ہے، اس کا برعکس صحیح نہیں ہے۔ یہ سارے نام اللہ کے ہم، دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل اللہ کا فرمان عالی شان ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 میں اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، نہایت خوبصورت نام، حسین و جمیل نام، اچھے نام صرف اللہ ہی کے لیے لائق اور سزاوار ہیں، لہذا اللہ عز و جل کو انہی ناموں سے تم پکارا کرو، ان کے ذریعے سے دعا کرو۔ ابو عبداللہ ابن مندہ رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب التوحید میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسے نام نامی اسم گرامی کی تلقین کے ذریعے سے بندے کے ایمان کا آغاز ہوتا ہے۔ جب کوئی مسلمان ہوتا ہے اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں تو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو اللہ کے اسم گرامی کی تلقین کے ذریعے سے بندے کے ایمان کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام نامی اسم گرامی کلمہ طیبہ یا کلمہ توحید و اخلاص بلکہ اسلام کا مضبوط ترین عمود اور ستون ہے۔ اس کی ایک اور خصوصیت بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے اس نام نامی اسم گرامی کا اعتراف کر لے، عین جنگ کے میدان میں بھی، تلواروں کی جھنکار کے دوران بھی اگر وہ کہہ لے کہ لا الہ الا اللہ، تو وہ قتل سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق کو یہ نام رکھنے سے بالکل منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق کو اس بات سے بھی منع کیا ہے کوئی اس کی الوہیت میں شراکت کا یا شرکت کا دعویٰ کرے۔ بہرکیف ساتھیو، اس نام کی بڑی خوبصورت خصائص ہیں اور بڑی پیارے پیارے خصوصیات ہیں۔ انہی خصوصیات میں سے ایک نہایت خوبصورت خصوصیت یہ ہے کہ اس اسم گرامی اللہ کے ذریعے تیمناً و تبرکاً ہر اچھے کام کا افتتاح اور آغاز کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسی نام کے ذریعے سے بہت سے اشیاء کا اختتام بھی کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کھانا کھانے سے پہلے
کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ، اور کھانے کے بعد الحمدللہ۔ تو اچھے اچھے کاموں کا آغاز اور افتتاح تیمناً اور تبرکاً اسی نام کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام نامی اسمی گرامی اس کی ذات پر سب سے بڑا معرفہ ہے۔ یہ چند خصوصیات جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا آپ کے سامنے، ابو عبداللہ ابن مندہ نے کتاب التوحید کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 21 میں ذکر کیے۔ مشہور و معروف نحوی، بلکہ نحو کا شیخ المشائخ اگر کہا جائے تو بلا مبالغہ کوئی حرج نہیں ہے، سیبویہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس نے اپنی کتاب کا نام ہی الکتاب رکھا ہے، 5 جلدوں میں عبدالسلام ہارون کی تحقیق سے وہ چھپی ہے۔ تو اس میں وہ لکھتا ہے کہ اللہ جل جلالہ اعرف المعارف، عربی زبان کا سب سے بڑا معرفہ ہے، سب سے معروف معرفہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دیگر تمام صفاتی ناموں کا یہ موصوف بنتا ہے، اور یقیناً موصوف صفت سے زیادہ اعلیٰ، اشرف اور افضل ہوا کرتا ہے۔ دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے اس ایپیسوڈ میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں، پھر اگلے ایپیسوڈ میں مزید اللہ کی خصوصیات، رب ذوالجلال کے اس میں گرامی اللہ کی مزید خصائص آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگر زندگی نے وفا کی تو بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان دینی بھائی ابو سعید عنایت الرحمن عثمان کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔